کہ 2,00,000 کا لشکر صفین میں، اور بابا نے پوچھا عباس کتنے دیر میں قتل کرو گے؟ عرض کی بابا آپ کے پہلے دشمن کا سر تلوار سے کاٹوں گا، وہ زمین پر گرے گا نہیں، عباس آپ کے آخری دشمن کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ قبلہ عباس عباس عباس، سمجھئے تلوار نیام میں مولا حسین کا دوسرا حکم، عباس مولا حکم فرمایا جاؤ ابن سعد کے خیمے میں، تلوار نیام میں، اور جاؤ ابن سعد کے خیمے میں اور جا کے درخواست کرو کہ آج رات ہمیں مہلت دے دی جائے۔ عباس سمجھنا ہے قبلہ عباس وفا کا مالک نہیں، صبر کے بادشاہ کو عباس کہتے ہیں۔ عباس گئے ابن سعد کے خیمے میں، نہ سلام نہ حال احوال، جاتے ہی حکم کیا کہ میرے مولا میرے امیر المومنین حسین ابن علی کا حکم ہے کہ آج رات ہمیں مہلت دی جائے۔ اللہ اکبر۔ عباس قمر بنی ہاشم، شیر خدا کا شیر بیٹا، مصطفیٰ کا شیر بیٹا، حسین علیہ السلام کا شیر سپہ سالار، اور ایک کتے کے دربار میں کھڑا ہے اجازت لینے کے لیے۔ ہائے ہائے، وجہ کیا تھی؟ عباس کو حکم تھا حسین کا۔ اسے کہتے ہیں صبر کا بادشاہ جناب عباس علیہ السلام۔ ابن سعد کو اب وہ کہتا ہے مشورہ کرتے ہیں، انہوں نے مشورہ کیا، اجازت دے دی گئی، مولا عباس علیہ السلام واپس آئے۔ اب رات 9 محرم یعنی 10ویں کا صبح چڑھنا ہے، اور رات اہل بیت علیہ السلام عبادت میں مصروف، مولا غازی عباس سجدے میں مصروف۔ رات کا ایک پہر غازی عباس علیہ السلام رات کو اٹھے، ایک مرتبہ میدان کربلا میں آئے اور پوری یزیدی فوج کا مطالعہ کیا، تجزیہ کیا، سارا دیکھا کون کہاں ہے، کتنا دستہ ہے، سارا تجزیہ کرنے کے بعد آئے، پھر عبادت میں مصروف۔ صبح فجر کی نماز ادا کی، اور امام جناب غازی عباس نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو بلایا، فرمایا اے میرے مالک کے بیٹے، میں نے یزیدی فوج کا پورا تجزیہ کر لیا ہے اور اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، 3 حصوں میں یزیدی فوج کو تقسیم کر دیا ہے، اب ایک حصہ میں عباس سنبھالوں گا، ایک حصہ علی اکبر، جناب قاسم، اونو محمد اور باقی بنی ہاشم والے سنبھالیں گے، اور ایک حصہ اس اصحاب حسین سنبھالیں گے۔ 3 حصوں میں ہم تقسیم اور 3 حصے کاٹیں گے۔ میں ظہر سے پہلے ایک حصے کو کاٹ کر بنو ہاشم کے حصے میں آ جاؤں گا، پھر ہم مل کر دوسرے حصے کو کاٹیں گے، اور پھر ہم اصحاب حسین کی طرف چلے جائیں گے، اور مغرب تک خوشخبری لے کر اپنے مولا اپنے امیر المومنین مالک حسین کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، خبر پہنچی مولا حسین کی بارگاہ میں، مولا حسین کی بارگاہ میں خبر پہنچی، یا حسین، عباس سارے یزیدی لشکر کا تجزیہ کرائے ہیں، قسمت لکھ دی گئی ہے، اب ہونے والا یہ ہے، امتحان سب بعد میں، یہ عباس کی طرف سے فیصلے ہیں، عباس نے لکھ دیا ہے کہ ایسے کرنا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے جناب غازی عباس علیہ السلام کو بلوایا، عباس علیہ السلام جناب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا حکم، فرمایا عباس تلوار نیام سے نکالو، تلوار نکالی، فرمایا مجھے پیش کرو، مولا کی بارگاہ میں تلوار پیش ہوئی، فرمایا اب چلے جاؤ اپنے خیمے میں۔ عباس پریشان، سر ندامت سے جھکا ہوا ہے،
اور تلوار حسین علیہ السلام کے پاس ہیں۔ ایک لمحے کے لیے پھر مولا حسین نے جناب عباس کو بلوایا اور فرمایا عباس تو نہیں جانتا تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ جناب غازی عباس علیہ السلام آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی میرے مولا کون سی فوج اور کون سا سپہ سالار، نہ میری کوئی فوج ہے، کون یہ 72 اور یہ سارے میرے مالک اور میں ان کا نوکر۔ مولا میں تو غلام ہوں آپ کا، میں تو نوکر ہوں۔ دوستان محترم